جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 23ویں کتاب رائی کا پربت کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ وہ دونوں وحشی درندوں کی طرح ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے۔ ان کے جسموں پر لباس کی بجائے چیتھڑے جھول رہے تھے اور دونوں کے ہونٹ ایک دوسرے کے لہو سے سرخ تھے۔ جسے بھی موقع ملتا دوسرے کے جسم پر منہ ضرور مارتا تھا اور دوسرا درد کی شدت سے بلبلا کر اس سے زیادہ درندگی کا مظاہرہ کرتا۔ اسی طرح وہ ایک دوسرے کا گوشت نوچتے رہے۔ ان کے سروں اور داڑھیوں کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے۔ یہ جدوجہد کافی دیر سے جاری تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی دوسرے کو زیر نہیں کر سکا تھا۔ ان کی رائفلیں قریب ہی پڑی تھیں۔ اکثر وہ لڑتے لڑتے رائفلوں کی طرف بھی ہاتھ بڑھانا چاہتے، لیکن کامیابی نہ ہوتی۔ ان کے چاروں طرف اونچی اونچی چٹانیں بکھری ہوئی تھیں اور تھوڑے ہی فاصلے پر ایک تیز نالا پتھروں سے ٹکرا کر جھاگ اڑاتا بہہ رہا تھا۔ ان کے سروں پر 2 عقاب منڈلا رہے تھے۔ کبھی کبھی ان عقابوں کی تیز چیخیں دور تک سناٹے میں لہراتی چلی جاتی۔ وہ خونخوار کتوں کی طرح غراتے ہوئے ایک دوسرے کو بھنبھوڑتے رہے۔ پہاڑی نالا چٹانوں کو جھنجھوڑتا ہوا بہتا رہا اور عقاب فضا میں چیختے رہے۔ دفتن ان میں سے ایک لڑکھڑا کر گرا اور دوسرے نے جھپٹ کر رائفل اٹھا لی۔ پھر گرے ہوئے آدمی کو اٹھنے کی مہلت نہ مل سکی۔ البتہ اس کی چیخیں فضا میں گونجتی رہیں۔ دوسرا آدمی اس کے سر پر پاگلوں کی طرح رائفل کا کندھا مار رہا تھا۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس رائفل کے کندھے سے کوئی چٹان توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ذرا ہی سی دیر میں گرے ہوئے آدمی کا چہرہ گوشت کا لوتھڑا ہو کر رہ گیا۔ وہ پتہ نہیں کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن اب بھی رائفل کا کندھا اسی زور و شور کے ساتھ اس کا لہو چاٹ رہا تھا۔ آخر کار دوسرا وحشی بھی رائفل پھینک کر اس طرح گر پڑا جیسے کھڑے رہنے کی بھی سکت نہ رہ گئی ہو۔ پہاڑی نالا اب بھی انہی ہنگامہ خیزیوں کے ساتھ بہہ رہا تھا اور عقاب فضا میں چکرا رہے تھے۔ دوسرا آدمی ایک چٹان پر پڑا ہانپتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے پھٹی ہوئی آستین سے اپنے ہونٹ صاف کیے اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ زمین پر ٹکے ہوئے کانپ رہے تھے۔ وہ بدقت تمام اٹھا اور لاش کی تلاشی لینے لگا۔ دفتن اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ اسے خوشی کا نعرہ ہی کہا جا سکتا تھا، مگر شاید اس میں ایک کراہ بھی شامل تھی۔ وہ پیتل کی اس ننھی سی توپ کو ہتھیلی پر رکھے حیرت سے دیکھ رہا تھا جو مرنے والے کے شکستہ کوٹ کی جیب سے برآمد ہوئی تھی۔ اس توپ کی لمبائی زیادہ سے زیادہ 3 انچ رہی ہوگی۔ وہ اسے اس انداز سے دیکھ رہا تھا جیسے کسی بہت بڑے خزانے کی کنجی ہاتھ آ گئی ہو۔ شاید وہ بے حد خوش تھا، اتنا خوش کہ اپنے جسم کے زخم بھی یاد نہ رہے تھے۔ وہ تھکن بھی یاد نہیں رہی تھی جس نے کچھ دیر پہلے اسے زمین سے اٹھنے نہیں دیا تھا۔ توپ اس نے اپنے پھٹے ہوئے کوٹ کی جیب میں ڈالی اور لاش کو کھینچتا ہوا نالے کی طرف لے جانے لگا، مگر کچھ دور چلنے کے بعد رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں تفکر کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد
وہ لاش کو وہیں چھوڑ کر نالے کی طرف جا رہا تھا۔ تقریباً 15-20 منٹ تک وہ اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیتا رہا۔ اب اسے صحیح معنوں میں تھکن محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے پیاس بھر پانی پی لیا تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے گا۔ وہ اٹھا اور ایک طرف چل پڑا۔ اس کی رائفل کاندھے سے لٹک رہی تھی۔ وہ چل تو رہا تھا مگر چال میں ایسی لڑکھڑاہٹ تھی جیسے برسوں صاحب فراش رہنے کے بعد آزمائشی طور پر چلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ لڑائی ایسی ہی تھی جس نے اس کے کس بل نکال دیے تھے۔ جد و جہد کے دوران میں اسے یقین نہیں تھا کہ وہ حریف پر غالب آ جائے گا، لیکن وہ اتفاقاً ٹھوکر کھا کر گرا تھا اور پھر اس نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ اب بھی اس کی قوت یاد کر کے کانپ جاتا تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک غار کے سامنے رکا۔ یہیں سے اس جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ حریف نے اسی غار کے دہانے سے للکارا تھا اور یہ للکار بھی عجیب تھی۔ وہ پربت پربت چیخ رہا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے اس کی زبان سے کوئی دوسرا لفظ نہیں سنا تھا۔ وہ خاموشی سے لڑتا رہا تھا اور خاموشی ہی سے مر گیا تھا۔ للکارنے کے بعد اس نے اس پر فائر کیا تھا، لیکن وہ بھی اناڑی نہیں تھا، بچ ہی گیا تھا۔ پھر دونوں چٹانوں کی اوٹ لے کر کافی دیر تک ایک دوسرے پر فائر کرتے رہے تھے۔ یہ پسپا ہوتا رہا تھا اور وہ اس کا تعاقب کرتا ہوا اس جگہ آ پہنچا تھا جہاں دونوں دست بدست جنگ پر مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ دونوں ہی کے راؤنڈز ختم ہو گئے تھے۔ فاتح غار کے دہانے پر کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر اندر داخل ہو گیا۔ چاروں طرف تاریکی تھی۔ پتہ نہیں حقیقتاً تاریکی تھی یا اندھیرے کے عادی نہ ہونے کی بنا پر آنکھوں نے تھوڑی سی دھندلاہٹ کو بھی تاریکی میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس نے جیب سے دیا سلائی نکال کر جلائی۔ ہلکی سی روشنی تھوڑی دور تک پھیلی، پھر وہ دیا سلائیاں کھینچتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ آخر ایک جگہ اسے رک ہی جانا پڑا، کیونکہ اسے یہاں کھانے پینے کے کچھ برتن نظر آئے تھے۔ وہیں ایک آئل سٹوو بھی تھا اور پتھر کے بڑے ٹکڑے پر مومی شمع نظر آ رہی تھی۔ اس نے اسے روشن کر دیا۔ اب وہ بآسانی گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا تھا۔ ایک گوشے میں ایک گٹھڑی سی نظر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے کھول ڈالا۔ اس میں 2-3 قمیضیں تھیں، ایک ڈبہ تمباکو کا تھا اور کچھ کاغذات۔ کاغذات کو اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ٹھونس لیا۔ پھر غار میں جہاں جہاں بھی پیر جمانے کی جگہ نظر آئی اس نے اس کا جائزہ ضرور لیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس غار سے نکل کر ایک طرف چل پڑا۔ جھرگ نار کی شکارگاہ آج کل کافی آباد تھی۔ جگہ جگہ خیمے استادہ نظر آتے تھے اور اکثر مختلف قسم کے سازوں کی آوازیں ان سے بلند ہونے لگتی تھیں۔ بعض شکاریوں کے پاس ریڈیو سیٹ بھی تھے۔ جھرگ نار کے جنگل میں آج کل ہر وقت منگل رہتا تھا۔ ادھر ترائی میں تو ہر وقت فضا میں نغمات اور کہکہے چکراتے رہتے، لیکن شمال کی جانب چڑھائی پر دن بھر رائفلوں کی آوازیں گونجتی رہتی۔ نیچے اتنے زیادہ گھنے جنگل نہیں ہیں جتنے چڑھائی پر ملتے ہیں۔ جتنی زیادہ بلندی پر جائیے اتنے ہی زیادہ دشوار گزار جنگلوں سے سابقہ پڑتا ہے۔
جھرگنار تو بڑی پرفضا جگہ ہے، ہر وقت سرد ہوا چلتی رہتی ہے اور طبیعت اتنی ہلکی رہتی ہے جیسے پھیپھڑوں کو عرصہ سے ایسی ہی ہوا کی تلاش رہی ہو۔ اس میں جنگلی پھولوں کی بھینی بھینی سی مہک بھی شامل ہوتی ہے۔ یہاں اکثر من چلے شکاری اپنے ساتھ عورتیں بھی لاتے ہیں، لیکن جولیانا فٹن واٹر کسی منچلے شکاری کی محبوبہ نہ ہوتے ہوئے بھی آئی تھی۔ ایک خیمے میں فروکش تھی اور اس کے خیمے کے گرد سیکرٹ سروس کے دوسرے ممبروں کے خیمے تھے۔ ان میں سے صرف صفدر غائب تھا۔ یہاں ان کی آمد کا مقصد سیر و شکار تو قطعی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ایکسٹرو کے حکم سے یہاں آئے تھے۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ اس نے انہیں وہاں شکار ہی کھیلنے کا مشورہ دیا ہو۔ بہرحال انہیں اس وقت تک جھرگنار میں مقیم رہنا تھا جب تک کہ ایکسٹرو واپسی کا حکم نہ دیتا۔ جولیا الجھن میں تھی۔ وہ دن میں کئی بار ٹرانسمیٹر پر ایکسٹرو سے گفتگو کرتی، لیکن وہ صرف ان لوگوں کی خیریت پوچھتا تھا اور خوش رہنے کا مشورہ دے کر سلسلہ گفتگو منقطع کر دیتا تھا۔ ان کے پاس مخصوص ساخت کے ٹرانسمیٹر تھے جن سے منتشر ہونے والی آواز صرف اسی قسم کے ٹرانسمیٹر میں سنی جا سکتی تھی۔ جولیا دن بھر ٹینٹ میں گھسی بیٹھی رہتی اور اس کے دوسرے ساتھی چڑھائی پر شکار کھیلتے پھرتے۔ انہوں نے بھی سوچا تھا چلو اچھا ہی ہے، فرصت کا جو لمحہ ہاتھ آئے غنیمت ہے۔ انہیں اس کی قطعی پرواہ نہیں تھی کہ ان کے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا تھا۔ البتہ جولیانا الجھن میں مبتلا تھی۔ الجھن دراصل اس بات کی تھی کہ دوسرے شکاری اسے دیکھ کر ہنستے تھے، کیونکہ اس کی پوزیشن مضحکہ خیز بھی تھی۔ 5 مردوں میں ایک عورت۔ جولیا اپنے لیے ان کی طنز آمیز مسکراہٹ دیکھتی اور دل ہی دل میں کباب ہوتی رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اسی خیمے تک محدود ہو جانا پڑا تھا، ورنہ جھرگنار کی فضا ایسی نہیں تھی کہ کوئی گوشہ نشین ہو سکتا۔ باہر زندگی اپنی تمام رونائیوں سمیت رواں دواں تھی، لیکن جولیا خود کو برسوں کی بیمار محسوس کرنے لگی تھی۔ خواہ احساس کمتری۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر اسے یہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ خیمے کے دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر حد نظر تک ہرے بھرے درخت نظر آ رہے تھے اور ان کی چوٹیوں پر چیلیں منڈلا رہی تھیں۔ دفتن ایک گوشے میں رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا اور جولیا خیمے کے در کا پردہ گرا کر اس کی طرف جھپٹی۔ بڑی تیزی سے ہیڈ فون کانوں پر فٹ کیے۔ ہیلو جولیا، جولیا، آواز آ رہی تھی۔ 2 3 4 جولیا، ہیلو جولیا۔ جولیا اسپیکنگ۔ جولیا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ایکسٹرو۔ یس سر۔ یہ بہت بری بات ہے کہ تم اس خیمے میں قید ہو کر رہ گئی ہو۔ جولیا کا پارا آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے دانت پیس کر کہا، میں اسی خیمے میں دفن ہونا چاہتی ہوں۔ وہاں اتنی دور تمہیں اپنی یہ خواہش یہی ظاہر کرنی تھی؟ ایکسٹرو کا لہجہ بہت سرد تھا۔ میں یہاں لوگوں سے آنکھیں ملاتی ہوئی شرماتی ہوں۔ وہ مجھ پر ہنستے ہیں، مجھے حقیر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہاں کیسی عورتیں آتی ہیں؟ میں جانتا ہوں۔ پھر؟ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اچھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی،
کی ملکہ بننا پسند کرو گی؟ میرا مذائقہ نہ اڑائیے جناب۔ جولیا، اگر تمہیں یہ ملازمت پسند نہیں ہے تو میں ہر وقت تمہارے استعفے کا استقبال کرنے کو تیار ہوں۔ جولیا پھر دانت پیس کر رہ گئی۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ یس سر۔ میں نے کیا کہا ہے؟ کیا آپ نہیں سوچ سکتے کہ میں کس پوزیشن میں ہوں؟ تم بہت اچھی پوزیشن میں ہو، سوائے اس کے کہ کچھ لوگ تمہارے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ غلط فہمی ہی میں مبتلا رہیں، کیونکہ تمہیں اسی حیثیت سے ایک کام کرنا ہے۔ اسی حیثیت سے؟ جولیا کی آواز کانپ گئی۔ ہاں، اسی حیثیت سے۔ مجھے دراصل اپنے ماتحتوں میں ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو بظاہر عورت لیکن بباطن مرد ہو۔ کیا میں سمجھ لوں کہ میرا انتخاب غلط تھا؟ نہیں، ٹھہریے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فی الحال تم خیمے سے باہر نکلو، دوسروں سے الگ تھلگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی رات جب ایک شکاری نے اپنے جلسے میں تم سب کو مدعو کیا تھا تو تم وہاں نہیں گئی تھی؟ جی ہاں، میں نہیں گئی تھی۔ اب تم جاؤ گی، سمجھی؟ کیا تم خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہوں۔ پھر اس کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ تمہیں کیا سمجھتے ہیں۔ ہمیشہ اس پر نظر رکھو کہ تم کیا ہو۔ کیا میرے دوسرے ماتحتوں تک تمہیں پیغامات نہیں پہنچاتی؟ اب وہاں بھی تم ہی ان کی انچارج ہو۔ جولیا کچھ نہ بولی۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ یس سر۔ مجھے توقع ہے کہ اب تم خیمے ہی تک محدود نہ رہو گی۔ جولیا کے حلق سے بھرائی ہوئی آواز نکلی۔ پتہ نہیں اس نے ہاں کہا تھا یا نہیں۔ بہرحال دوسری طرف سے آواز آنی بند ہو گئی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔